کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. یا یہ کہ آپ نے وہاں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں. پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی یہ سفر کے حوالے سے, کوئی سفر آپ کو پیش آیا ہوا ہے, سفر کے حوالے سے یوں سمجھے کہ یہ اسم اعظم ہے. یعنی آپ کو سفر کرنے کا ارادہ جب کر رہے ہیں کہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے, تو اس سفر کے وقت میں جب آپ نے ارادہ طے کر لیا, اب یہ روزانہ عشاء کے بعد 101 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں. سمجھے سفر میں بھرپور کامیابیاں اور نصرتیں ہوں گی, اور یہ سفر آپ کے بالکل آسان ہو جائے گا, آپ کے تعب اور تھکاوٹ نہیں بنے گا. کمال کا فائدہ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ سفر کے دوران کے حوادث سے حفاظت الگ ایک چیز ہے, اور آج کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ حادثات کی دنیا ہے, تو ہر بندہ جو ہے کانشیس ہو گیا ہے, یہاں تک کہ ہوائی جہاز تک محفوظ نہیں رہتے. تو یہ کمال کی چیز ہے. تو سفر کی حفاظت, عافیت, راحت کے لیے یہ گویا کہ اسم اعظم ہے. اور یہ ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80, اسکرین پہ آ رہی ہوگی. سو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 جو ہے یہ 101 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ دیکھیں سفر آپ کے لیے آسان ہوگا. اور دوسری تاثیر اس میں ہے کہ جب آپ کسی مقام پہ پہنچ گئے, وہاں قیام کیا ہوا ہے دوسرے دیار کے اندر, وہاں پر آپ روزانہ یہ آیت 41 دفعہ پڑھ لیا کریں, 41 ٹائم پڑھ لیں. وہاں کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہوگی, کوئی ایسے احوال پیش نہیں آئیں گے جس سے آپ کو تکلیف اور ایذا پہنچے. انشاءاللہ ہر طرح کی حفاظت آپ کے ساتھ چلتی رہے گی. یہ اس کے اندر تاثیر. اور تیسرا طریقہ یہ کہ یہی آیت کوئی مصیبت لاحق ہو, کوئی آفت و مصیبت میں انسان پھنس گیا, اس آیت کو 101 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دیں, یا بکثرت صبح شام اس کا ورد شروع کر دیں. جس بھی مصیبت میں مبتلا ہیں انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نکال دیں گے, اور غیب سے اب مدد نازل ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ زبردست تاثیر ہے. یہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80.